اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. رمضان شریف کی مصروفیات مشغولیات کی وجہ سے سبق کا سلسلہ رکا ہوا تھا. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر توفیق دی، پھر شروعات نصیب فرمائی ہے. سورہ مائدہ کے 2 رکوع مکمل ہو چکے تھے. آپ حضرات کے ذہن میں اس کا مضمون ہوگا. جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں ان کا تعلق پچھلی ایک آیت کے ساتھ ہے. صفحہ نمبر 109 پہ ایک آیت آئی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کو طہارت کے سلسلے میں وضو اور پانی نہ ہونے یا پانی کے استعمال پہ دشواری کی وجہ سے تیمم کی اجازت دی تھی. یہ حکم فرمایا گیا تھا. تو چونکہ احکام شریعت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، اسی طرح معاملات، معاشرت، رہن سہن، لین دین، تو کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندے اور رب کے ساتھ ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق بندے کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہے اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی ہے. جیسے لین دین ہے تو حلال حرام کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے. عدل اور انصاف کا تعلق بندوں کے معاملات کے ساتھ ہے. حکم دیا گیا تھا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی کی یعنی پرہیزگاری کی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزرے، اللہ کے احکام بھی پورے ہوں، بندے کے حقوق بھی پورے ہوں. اس سلسلے میں ایمان والوں سے یہ بات بیان کی گئی تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. دیکھو اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں فرمائی ہیں. تم کو پاک صاف کرنے کے لیے وضو کا، غسل کا حکم دیا. پانی نہ ہو تو پھر تمہیں ناپاک نہیں رہنے دیا، تمہارے لیے تیمم کی اجازت دی. پھر تمہیں نماز کا حکم دیا، حلال و حرام بتایا، کون سا جانور حلال کون سا حرام. احکام عبادت دیے، احکام دیے معاملات کے، معاشرت، رہن سہن، جہاں تم رہتے ہو، تمہارے آس پاس رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جن لوگوں سے لین دین کرتے ہو،
جن کے اوپر حکومت کرتے ہو یا جن کی حکومت میں تم لوگ رہتے ہو، پھر جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس طرح کی پاکیزہ زندگی تمہیں احکام کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور تم سے اللہ نے ایک وعدہ بھی لیا ہے، حضرات صحابہ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے احکامات سنو گے، ان کو مانو گے۔ قالوا سمعنا وأطعنا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا بھی اور مانا بھی۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ اعتراض کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننے کے لیے کسی کی بات پر سوال کرنا، ماننا ہی نہیں ہے اس لیے سوال کرو۔ اور اشکال کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ماننا تو ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے سوال کیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ نے نہ اعتراض کیا نہ کوئی اشکال کیا، جو حکم دیا کہنے لگے سمعنا یا رسول اللہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور جو آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بات اللہ سے ڈر کی وجہ سے ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور پھر وعدے کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور نعمت یاد کرو، آج کا سبق دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے دھیان میں رکھو، سوچو کہ اللہ نے تم پر کیسی نعمت فرمائی، کیسا احسان فرمایا۔ اس وقت اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم یعنی ایک جماعت اور کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں۔ ہاتھ بڑھانے کا مطلب ہے حملہ کریں۔ یہ مکہ مکرمہ میں جب شروع میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، سختیاں بہت تھی، تو جب تعداد بڑھنے لگی 10 سے 20، 20 سے 40، 40 سے 80، 80 سے 100 پر پہنچے، تو مکہ والوں نے ایک مشورہ کیا تھا کہ ہم ان پر سختی تو کر رہے ہیں، مارتے ہیں، ان کا کھانا پینا روکتے ہیں، ان کے راستے روکتے ہیں، لیکن پھر بھی دین کا پھیلنا رکتا نہیں، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ یک بار کی کوئی حملہ کر کے ان کو ختم ہی کر دیں۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہی مار دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہید کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ کوششیں کی، اور حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ کوششیں وہاں بھی ہوتی رہیں اور مدینہ منورہ میں بھی ہوتی رہیں۔ مدینہ میں منافقوں نے کیا، مکہ میں مشرکوں نے کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، تو وہ ویسے ہی نہیں نکلے بلکہ اس سلسلے میں پہلے مشاورت ہوئی تھی، اور باضابطہ وہاں کے جو نام نہاد سردار تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو ایسا کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ پھر دوسری مرتبہ جب ہجرت کے سفر میں آپ نکلے تھے تو پیچھے سے ایک بڑی جماعت لگا دی تھی کہ جو پکڑ کے مار دے اس کو 100 اونٹ ملیں گے انعام میں۔ 100 اونٹ اس وقت بہت بڑا ایک انعام تھا، آج کے اعتبار سے بھی کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسے حالات ہوئے کہ آپ کو زہر دیا گیا، سحر کیا گیا، جادو کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشورے کے تحت منافقین نے اپنے ہاں بلایا تھا، آپ تشریف لے گئے تو انہیں ایسی جگہ بٹھایا جہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار کے پاس، اور ایک اپنے آدمی کو کہہ دیا کہ تم دیوار کے اوپر چڑھ کر اوپر سے کچھ ایسی چیز پھینکو، پتھر یا کچھ جو سیدھا لگے، نہ کسی پر بات آئے، نہ کوئی ملزم کی حیثیت سے پکڑا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زد میں آ جائیں۔ جس میں فرشتہ آیا کہ آپ ہٹیں یہاں سے، آپ ہٹے، پتھر گرا۔ اس طرح کے حالات ہوتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت کمزور تھے، لیکن دیکھو اللہ نے کیسا احسان کیا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے نہیں دیے، روک دیا، ان کی تدبیریں ناکام ہو گئی، اور وہ کوشش کے باوجود بھی تمہیں مٹا نہیں سکے۔ ورنہ کون سا مسئلہ تھا 20، 30، 100، 50 آدمیوں کو ساری دنیا دشمن ہو تو ختم کر کے رکھ دے 1 منٹ میں، لیکن اللہ نے اس کو تمہاری مدد فرمائی۔ اب تم کو بھی چاہیے واتقوا اللہ، اللہ کے احکام کے سلسلے میں ڈرتے رہو اللہ سے۔ اللہ ہی ہے جو حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جس کی بات مانی جائے گی، اللہ ہی ہے جس کا حکم چلے گا۔ ایک تو تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کو بھروسہ بھی کس پہ کرنا چاہیے؟ اب یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس آیت میں اللہ کی نعمت، احسان حفاظت کی صورت میں جو احسان،
اور نصرت کی صورت میں اللہ نے جو احسان فرمایا، ایک تو مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ان کو مٹا نہیں سکے۔ نمبر دو، ان کی مدد بھی کی اللہ نے، کہ سختی سے آسانی تک پہنچایا، غربت سے مالداری تک پہنچایا، اور کمزوری سے قوت اور طاقت تک پہنچایا، اور مکہ کی سختیوں سے نکال کر مدینہ پاک کی راحت تک پہنچایا، اور پھر ان کا دین پھیلا۔ یہ نعمتیں اللہ نے کی نا، تو حفاظت بھی فرمائی اور نصرت بھی۔ اور اب تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ اس کے لیے دو بنیادی شرط ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے توکل۔ تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اگرچہ تقوی کی کئی معنی ہیں، میں تو وہ موٹا سا مطلب اس وقت بتا رہا ہوں یہاں، جو عام طور پہ متبادر معنی، متبادر مطلب جب بھی تقوی کا لفظ بولا جاتا ہے یہی معنی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب ہوا اللہ سے ڈرنا، اور توکل کا مطلب ہوا بھروسہ کرنا۔ کہتے ہیں نا اللہ پر توکل کرو، یعنی بھروسہ کرو۔ بھروسہ کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ جس کی امید ہو اسی پر۔ تو گویا توکل ہوتا ہے امید کی وجہ سے، توکل ہوتا ہے، اور تقوی ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ دو صفتیں مومن میں ہونی چاہیے، توکل اور تقوی۔ توکل امید کا نتیجہ ہے، امید ہوگی تو بھروسہ ہوگا۔ اپنے بچوں سے امید ہوتی ہے اس لیے ان پر بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ اجنبی سے کوئی امید نہیں اس لیے اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا ہے نا۔ کسی اجنبی کے حوالے کوئی اپنا ایسا سامان چھوڑ کے نہیں جائے گا جو قیمتی ہو، کیونکہ اس پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ اس لیے نہیں کہ اس کی امید ہی نہیں۔ اس لیے دو چیزیں ہوئی، ایک امید اور ایک ڈر۔ اور امید کو عربی میں کہتے ہیں رجا۔ کیا کہتے ہیں؟ رجا منے امید۔ اور ڈر کو عربی میں کہتے ہیں خوف، جس کو یہاں تقوی سے تعبیر کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حدیث شریف میں ہے الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان نام کس کا ہے؟ اس کیفیت کا نام ایمان ہے جس کے ایک طرف خوف ہو، ایک طرف امید ہو۔ بندہ جو زندگی گزار رہا ہے اس میں گناہ کے وقت خوف سامنے آ جاتا ہے، اس لیے وہ رکتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو سزا ملے، اور نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ اس پر ایک امید لگی ہوئی ہے کہ کل اس پر مجھے اجر ملے۔ تو دو ہی راستے ہیں، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، نہیں اور معروف اور منکر۔ معروف مانے کرنے کے کام، منکر مانے چھوڑنے کے کام۔ تو جو کام چھوڑنے کے ہیں طبیعت نہیں چاہتی تو ڈر کی وجہ سے آدمی ان کو چھوڑے گا، تو اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ سارے چھوٹ جائیں گے۔ اور جو کام کرنے کے ہیں طبیعت نہ چاہے، تب بھی اگر یہ امید ہو کہ اس سختی کے بعد مجھے کچھ ملنے والا ہے، تو بڑی سے بڑی سختی انسان برداشت کرتا ہے۔ مزدور اتنی سختی کیوں برداشت کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو امید ہے شام کو 500 روپیہ مل جائے گا، اسی بھروسے پہ کام کر رہا ہے۔ تو ایمان والا جو ہے نا اس کی زندگی دو ہی زاویوں پر گھومتی ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، چوری چکاری بدکاری ہیں، شراب نوشی بے حیائی، اس وجہ سے نہیں کرتا، پکڑ ہو جائے گی۔ تقوی پیدا ہو گیا، کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی قانون بنا، کوئی جیل بنانے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی جیل نہیں بنی، سمجھ میں آئی؟ قرآن کے سوا کوئی نیا قانون نہیں بنا، کوئی پارلیمنٹ ہاؤس، کوئی سپریم کورٹ، کوئی لوور کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، اس طرح کوئی جیل کچھ نہیں بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ جرائم پر جو سزائیں ہوتی ہیں ان کے لیے جیل اور کورٹ ہے، وہاں جرائم تھے ہی نہیں۔ اور صحابہ کو اعمال کے لیے باضابطہ ترغیب نہیں دینی پڑتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں ایک امید بیٹھ گئی تھی، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس پر اجر ملنے والا ہے۔ تو انسان کے سامنے جب دو فائدے ہوتے ہیں، انسان بڑے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے سامنے ہر چیز پر دنیا کا فائدہ بھی تھا اور آخرت کا بھی، لیکن وہ آخرت کے فائدے کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے ہر عمل ان کے لیے کیا تھا؟ آسان۔ اب علماء فرماتے ہیں مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی گناہ سامنے آئے تو وہ ڈرے، تو انشاءاللہ گناہ رک جائے گی، گناہ کا سلسلہ چھوٹ جائے گا۔ اور جب نیکی کا مرحلہ آئے تو امید ہو کہ انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا، تو رات کو اٹھنا بھی آسان، جان دینا بھی آسان۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مومن کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے زندگی، دوسرا ہے موت کا مرحلہ۔ زندگی میں خوف غالب رہنا چاہیے، زندگی میں خوف غالب، امید بھی ہونی چاہیے لیکن غالب کیا رہنا چاہیے؟ خوف۔ جب خوف غالب رہے گا نا تو نیکی فرائض کے سلسلے میں سوچے گا، اگر میں نے یہ نیکی نہیں کی، نماز نہیں پڑھی تو
مصیبت آئی تو نیکی بھی کرے گا. اگر میں نے چوری کی، شراب پی تو پکڑ ہوگی تو گناہ بھی چھوڑے گا. تو نیکی کرنے کے لیے بھی خوف چاہیے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی. اب یہ دونوں چیزیں جب کر لیں، خوف کی وجہ سے نیکی بھی نیکی پر عمل بھی کیا اور گناہ بھی چھوڑ دیا. اب ضرورت ہے موت کے وقت امید کی. اس وقت شیطان نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اعمال تو کر لیے، وہ تو ضائع نہیں کر سکتا، البتہ نا امید کرتا ہے کہ میں نے جو کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا، میرا تو وہ گناہ یاد آیا تو بس سوچتا ہے کہ اس گناہ کی تو معافی نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. اس لیے موت کے وقت امید غالب ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، میں نے گناہ کیے ہیں لیکن بخشے گا، نیکی کیے ہیں لیکن انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کا وقت آیا، بڑی پرانا ایک واقعہ حدیث میں نے سنا، یاد آ گیا. حضرت عمر کا آخری وقت ہوا تو صحابہ داخل ہوئے عیادت کے لیے، خبر کے لیے. زخمی ہو گئے تھے، حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، تو آخری دن تھا. ایک صحابی داخل ہوئے، شاید حضرت ابی بن کعب غالباً یا کون صحابی آئے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تھوڑا رکو، میرے پاس رک جاؤ. باقی لوگ خبر لے کر چلے گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم کو میری کوئی نیکی یاد ہے؟ میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ تم نے کہا امیر المومنین آپ نے کون سا برا کام کیا؟ سارے تو. کہا مجھے یاد دلاؤ میں نے کیا کیا. انہوں نے کہا آپ نے اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے جب سارے قریش جو تھے وہ پیچھے پڑے تھے اور مسلمان کمزور تھے، لیکن آپ کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو قوت ملی اور ان کی طاقت ٹوٹی. کہنے اچھا اور میں نے کیا کام کیا ہے؟ کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوئے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. کہنے اچھا اور کوئی نیکی میری یاد؟ امیر المومنین آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن سے فیصلے نازل کی. کہنے لگے مجھے میری نیکیاں سناؤ. کیا سنا؟ کیوں؟ اس لیے میرا آخری وقت ہے، ایسا نہ ہو میں رحمت سے نا امید ہو جاؤں. مجھے نیکیاں یاد دلاؤ تاکہ مجھے یاد آئے میں نے نیکیاں کی ہیں، اس کی رحمت کے بھروسے پر میری جان نکلے. اس لیے یہ آیت جو ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. تمام ریاضت سمجھتے ہیں، مجاہدے اور کوششیں، راتوں کو جاگنا، دنوں کو روزے رکھنا، گرمی پیاس کی شدت برداشت کرنا، فقر و فاقہ سختی سہ لینا، لوگوں کے ظلم و ستم پر خاموش ہو جانا، جواب نہ دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، یہ ساری محنت ریاضت جو ہے نا، یہ سب اس لیے ہے کہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، تقوی اور توکل. جس میں یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی نا، مومن کامل بن گئے. اللہ فرماتا ہے تم ایسا کرو، جب تم کرو گے نا ایسا، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ہر گناہ چھوڑنا آسان، ہر نیکی کرنا آسان. صحابہ میں یہ کمال درجے کا تقوی اور توکل تھا، اس لیے ان کے لیے دین پہ چلنا آسان اور بے دینی ان کے لیے سخت دشوار تھی. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا، ایسے ہی یہ وعدہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا. یہود مراد ہیں اس سے. یہودیوں کی دو شاخیں آگے چل کے ہو گئیں. ایک تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ایک بنی بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے. اور بنی اسرائیل جو قوم تھی، اس قوم میں ہزاروں انبیاء آئے. کچھ اولو العزم انبیاء ہیں جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، تاریخی روایات سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے؟ قرآن میں تو آیا ہے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک تھے حضرت یوسف، ایک تھے ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین. یہ دونوں تھے ایک ماں سے، حضرت یوسف اور بنیامین. البتہ حضرت یعقوب کی جو دوسری بیوی تھی اس سے 10 بچے تھے. ان میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا؟ ان کی جو نسل آگے چلی نا، اسی کو یہودی کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. حضرت یعقوب کا ایک نام یعقوب ہے، قرآن میں زیادہ تر یہی آیا ہے، اور ان کا ایک نام اسرائیل بھی ہے. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جیسے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل. ایل کہتے ہیں یونانی زبان میں اللہ کو. اسرا کا مطلب بندہ، اسرائیل کا مطلب اللہ کا.
تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اور مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو ان کو کبھی تو بنی اسرائیل کہہ دیتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ اور پھر ان میں آگے چل کر جو نسل چلی یہودا سے، ان کو کہتے ہیں یہودی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ یہودا ہی ہے وہ بڑا بھائی جس نے اس وقت کہا تھا مت ڈالو اس کو کنویں میں، قتل مت کرو حضرت یوسف۔ وہ واقعہ سنا نا آپ نے، جب قتل کرنے کے لیے لے گئے تھے تو ایک بھائی نے کہا تھا نا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، ان 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا تھا کنویں میں ڈال دو، مگر قتل، پہلے وہ قتل کرنا چاہتے، اور پہلے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ نہ پھینکیں نہ ماریں بلکہ واپس گھر، نہ انہوں نے کہا اچھا تو اگر طرفداری کرے تو تجھے بھی مار دیں گے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا چلو قتل نہ کرو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک کنویں میں یہودا دیکھنے بھی آتا تھا اپنے بھائی کو، حضرت یوسف کو، سوتیلا ہونے کے باوجود، کہ کہاں ہے، اسی حال میں ہے، کہاں ہے۔ اور یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کھانا بھی لے جاتا تھا، کھانا لے کر، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس نے ایک آنے والے نبی کی جان بچانے کی کوشش کی، اگرچہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بچا نہیں پایا، کنویں میں ڈال دیا گیا، اور بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے باپ کو بھی نہیں بتا پایا، لیکن کچھ ہمدردی کی نا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے اندر ہزاروں انبیاء بھیجے۔ یہ میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، آج مجھے یاد آیا اس پر۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل سے نے حضرت یعقوب کی اولاد سے، جن میں پھر حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر نبی آئے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں آپ کی امت اور آپ کی قوم پر اپنے احکامات نازل کروں گا، آپ ان سے وعدہ لیجئے کہ ان احکامات پر عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے اس قوم کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اور یہ قوم جو ہے نا یہ پھیل چکی تھی، آگے یہودا کی نسل آگے پھیل چکی، اس میں 12 بڑے بڑے لڑکے تھے۔ یہودا کے بھی کتنے لڑکے تھے؟ 12۔ بعض کہتے نہیں، حضرت یعقوب ہی کے 12 بیٹوں کی نسل آگے چلی، تو 12 قبیلے بن گئے، 12 کنبے بن گئے، پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں پھیلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 12 کنبے جو تھے نا، 12 فیملیاں سمجھو، ان کے جو ہیڈ تھے ان کو بلایا، ان کو کہا دیکھو تم اپنے پوری نسل اور پورے کنبے کے ذمہ دار ہو، تم وعدہ کرو کہ جو اللہ کے احکامات ہوں گے خود بھی عمل کرو گے اور اپنی پوری برادری سے بھی عمل کرواؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تو ذمہ داری لگائی کہ ان سے عمل بھی کروانا، جو نہیں مانے گا سختی بھی کرنا، اور ان کی پوری نگرانی بھی، گویا تم اب اس کے داعی بھی ہو اور مبلغ اور ان کے محافظ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، کیسے؟ بعثنا منہم 12 نقیبا، ہم نے اٹھائے ان میں سے 12 ذمہ دار، نقیب کہتے ہیں سربراہ بردہ کو، لیڈر کو، 12 آدمی، 12 قبیلوں کے 12 سردار، 12 قبیلے سمجھ گئے نا؟ جیسے سیدوں کی قسمیں ہیں، ایک سید حسینی کہلاتا ہے، ایک سید حسنی کہلاتا ہے۔ حسینی حضرت امام حسین کی اولاد، اور حسنی امام حسن کی اولاد، یہ لوگ سید کہلاتے ہیں۔ تو ان کی قسمیں اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں ہو گئی تھی، اور یہ 12 کا عدد جو ہے یہاں بھی آیا ہے، اور آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک کے لیے پترات، سمجھتے نا پترات، یہ تو کشمیری کا لفظ ہے، پترات ان میں بھی تھی، اس لیے ہر کسی کا الگ ہی تھا تاکہ لڑائی جھگڑے نہ کریں، اس لیے پترات والوں کو ایک ساتھ گھر میں نہیں رہنا چاہیے، ان کو جوائنٹ فیملی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ دشمنی عداوتیں ہوتی، الگ ہو جانا چاہیے فوراً۔ جہاں 2 بچوں کی شادی کی اور اولاد ہوئی نا تو دونوں کو کیا کرو؟ الگ کرو، کچن الگ کر دو۔ نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو جنگ ہوگی، پھر ذلیل ہو کے بچے ماں باپ کو ذلیل کر کے الگ کریں گے، اس لیے بہتر ہے فوراً الگ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 سے کیا لیے؟ وعدے، اور وعدہ لیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، تو ساتھ میں ایک خوشخبری بھی سنائی، کیا تھی؟ قال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ معیت 2 طرح کی، معیت میں نے ساتھ ہونا، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، جیسے کہتے ہیں نا حکومت میرے ساتھ ہے، حکومت کی مدد میرے ساتھ، ایک مطلب ہے۔
ایک مطلب اس کا یہ ہے انی معاکم، تم وعدہ تو کر چکے ہو، لیکن اب چوری چھپے اگر تم گڑبڑ کرو گے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون گڑبڑ کرے گا اور کون عمل کرے گا۔ ایک اعتبار سے یہ ڈرانا ہوا اور ایک اعتبار سے یہ خوشخبری ہو گئی۔ اگر اس کا ترجمہ کریں انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے علم ہے تم کیا کیا کرو گے، تو اس صورت میں یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، ڈرانا ہے۔ اور انی معاکم کا ترجمہ اگر یہ کریں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تو یہ خوشخبری ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، کیا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ نماز قائم ہے۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا، نماز کے پڑھنے کا مطلب ہے خود نماز پڑھنا، نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہے لوگوں کو نماز پڑھوانا۔ سمجھ میں آئی نا؟ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنے کا مطلب ہے دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرنا۔ تو ان کی ذمہ داری لگائے کہ تم سردار ہو، خود تو پڑھو گے، اقمتم الصلاۃ، لوگوں سے پڑھوانا بھی، ذمہ دار اسی کو کہیں گے، خاندار اسی کو کہیں گے، جو نماز پڑھے اپنے عیال کو بھی کیا کہ ان سے پڑھوائے نماز۔ نمبر 2، آتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ یہ کس سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی امت سے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز اور روزہ ان پر بھی فرض تھا، صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، پچھلی تمام امتوں پر انبیاء کے ذریعے سے نماز روزے فرض کیے گئے تھے، البتہ صورت الگ الگ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھی، مسلمانوں پر 5 ہیں۔ ایسے ہی ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ، اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ 2 حکم دیے گئے، سب سے پہلا حکم نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ دو۔ ایک ہو گیا بدنی عبادت، نماز صرف بدن لگتا ہے، اور زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، یعنی مالی عبادت بھی کرنی پڑے گی اور جانی عبادت بھی کرنی۔ نمبر 3 عقیدے کی عبادت، آمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم سے کہا گیا کہ بعد میں رسول آئیں گے، ان پر کیا لانا ہے؟ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے کہ نماز روزہ پہلے؟ پہلے کیا ہے؟ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم وعدہ کرو کہ رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے اور نماز بھی پڑھو گے اور روزہ بھی۔ سمجھ میں آیا سوال؟ آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں بتاؤں گا نہیں۔ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پہ نماز روزہ ہی فرض تھا، ایمان تو وہ اپنے نبی پر لا چکے تھے۔ بعد میں تیسرے نمبر پر جو یہ ایمان لانے کا حکم دیا وہ اس لیے کہ باقی انبیاء بعد میں ہی آنے والے تھے، تو جو چیز بات کی تھی اس کو بعد میں ذکر کیا کہ ان پر تم ایمان بھی لاؤ گے، اور ان میں سے خاص طور پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہودیوں نے، اکثریت نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام یہود و نصارہ نے انکار کر دیا، مخصوص چند حضرات، معدود چند حضرات رہے جو ایمان لائے، نصارہ میں سے بھی لائے، یہود میں سے بھی لائے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور پھر ایک کام اور کرنا پڑے گا کہ رسولوں کے مشن میں مدد بھی کرنی پڑے گی۔ عزرتموہم کا مطلب ترجمہ ہے ان کی مدد اور نصرت کرنا۔ یہ مدد اور نصرت 2 طرح کی، ایک یہ کہ جو ان کا مشن ہوگا اس مشن میں ساتھ دو گے، نمبر 2 اگر ان کے مقابلے میں کوئی آدمی آ گیا تو تم ان کی حفاظت بھی کرو گے، ان کی حفاظت بھی کرو گے۔ اور یہ سارے وعدے انہوں نے توڑ دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے یہی لوگ تو نکلے تھے، یہودی۔ یہ تو تھے فرائض میں سے یہ کام۔ اس کے علاوہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، نفلی عبادت بھی تم کو کرنی ہوگی، مالی عبادت کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی، مسکینوں کی خبر گیری کرنا، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں مدرسے کو دو، مسجدوں کو دو، ہے نا، دینی اداروں کو دو، غریب پروری کرو گے۔ زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں تو امداد دو۔ مسلمانوں کے جو ایسے معاملات ہیں جن میں مسلمانوں کی ضروریات دین جن سے وابستہ ہیں، ان میں تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی حیثیت سے حصہ لینا ہے، جیسے دینی مدارس ہیں، علماء تیار کرنے ہیں، کتابیں ہیں، دینی مراکز ہیں، تو ان میں بھی خرچ کرو۔ اور یہ خرچ کرنا جو ہے اس کو قرآن نے قرضہ کہا ہے، اور قرض بھی قرض حسن۔ قرضہ اس لیے کہا کہ قرضہ جس کو بھی دیا جاتا ہے اس کا واپس ہونا طے ہے،
وہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم جو دو گے نا یہ طے ہے کہ تم کو یہ واپس ملے. لیکن اللہ کو دیا ہوا قرض حسن ہے. قرض حسن کا مطلب ہے تم جس طرح دو گے نا اللہ اس سے زیادہ بہتر طریقے میں تمہیں دے گا. اور مخلوق کا یہ حال ہے تم جس کو دے گو مانگتے پھرو، پھر آج دن تو کل دن بس یہ کرتا رہے گا. آج مجھے ایک آدمی ملا تھا، کہہ رہا تھا، وہ کسی کو فون کر کے بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا لاکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہے، اس نے مجبوری میں ایک دفعہ مجھے فون کیا تھا 500 روپے دو، تو میں نے 500 روپے دی تھی. اب میں تھک گیا مانگتے مانگتے 500 روپے. میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، وہ لاکھ پتی ہے وہ بھی 500 روپے واپس کرنے کو تیار. یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے 70-80 ہزار روپیہ لے رہا ہے، یہ بھی 500 چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ بھی پریشان ہے. مجھے دکھڑا سنا رہا تھا. میں گاڑی میں تھا، اس نے ہاتھ دیا تو میں نے گاڑی روکی. میں نے کہا چلو اس کو لے جاتا ہوں. تو اس نے راستے میں یہ کہانی سنائی. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. نقد تو فوراً ملے گا، اور جو آخرت میں ملے گا وہ ایسا ہوگا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی کان سن سکتا ہے دنیا میں، اور نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کیا دے گا مجھے اس کے بدلے میں. اللہ اللہ. اگر تم نے یہ نیک اعمال کیے، ایمان بھی لائے، نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ دی اور قرض حسن دیتے رہے اور نبیوں کی مدد کی اور نبیوں کا تعاون کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو 2 فائدے تمہیں نصیب ہوں گے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہٹا دوں گا میں تمہارے گناہ تم سے. اگر تم نے پچھلی زندگی میں کچھ گناہ کیے ہوں گے، ان نیک عمل کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائیں. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ اعمال صالحہ سے، ان کی برکت سے اعمال سیئہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ آیا بھی ہے، قرآن حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے دیتی. اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی بھی کرو، تمحوہا، جو نیکی تم نے کی اس سے پہلا گناہ. اگر کسی زمین کے حصے پہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے یا کوئی اور بری بات کی، مثلا اسی جگہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر بھی کر دو. کل قیامت کے دن جب یہ کہے گی یا اللہ اس نے مجھ پہ گناہ کیا، ساتھ یہ بھی کہے گی کہ گناہ بھی کیا تھا لیکن فلاں نیکی بھی کی تھی. تو نیک اعمال خود ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ ان سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. لَأُكَفِّرَنَّ، اس کا مطلب ہے تمہارے گناہ ہٹا دیے جائیں گے، اور ایک ہے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس میں کیا فرق ہے یہ آگے بھی آ رہا ہے. اب میں اگر اس کی تشریح کروں گا تو وقت چلا جائے گا، پھر آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور آخرت میں تم کو یہ اجر ملے گا اعمال اور ایمان پر، کہ اللہ فرماتے ہیں لَأُدْخِلَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تم کو داخل کروں گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. اور بنی اسرائیل کے 12 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عہد کیا تھا ہم خود بھی عمل کریں گے، اپنے ماتحتوں سے بھی عمل کرائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے تم کو اپنی نعمت سے ایمان بخشا ہے. فمن کفر بعد ذلک منکم، اب اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، کفر کی 2 صورتیں ہیں. ایک کفر ہے کفر خداوندی، اللہ کا انکار کر دینا، توحید کا ہی انکار کر دینا، مشرک ہو جانا، اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دینا، دین اسلام کا ہی انکار کر دینا. ایک کفر ہے یہ. اور ایک کفر عملی، کہ نہیں دین کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن عملاً مانتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، دین کے کام نہیں کرتا، دین کے کام کرنے والوں کی مدد نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دے. یہ بھی بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے ایک چپٹر قائم کیا ہے، اس کا عنوان ہے باب کفر دون کفر. اس پیراگراف کے اندر وہ حدیثیں لائی جائیں گی جن سے یہ پتہ چلے گا کہ ہر کفر سے بڑا بھی ایک، جب بڑا بھی ایک کفر ہے تو اس کا مطلب چھوٹا بھی کچھ ہوگا نا، تبھی تو بڑا ہوگا. سب سے بڑا کفر ہے اللہ کا اور دین اسلام کا انکار. اور اس میں ایک کفر یہ بھی ہے نماز نہ پڑھنا، یہ بھی تو انکار ہے، عملی اعتبار سے انکار ہی کر رہا ہے اگرچہ زبان سے کہتے. تو اب یہ بتایا گیا تھا جو بھی آدمی کفر کرے گا، چاہے وہ بالکل ہی دین کا انکار کر دے یا احکامات شریعت پر عمل نہ کرے، فقد ضل سواء السبیل،
یہ گمراہ ہوا اور بہت دور چلا گیا گمراہی میں، اب اس کی واپسی کے امکانات نہیں۔ سوائے سبیل کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اور ضل کا مطلب ہے بھٹک جانا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، غلط راستے پہ لگ گیا۔ سواء السبیل اور صراط مستقیم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سمجھ آ گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم واہدنا الی سواء السبیل۔ سواء السبیل کا مطلب ہے سیدھا راستہ، اور صراط مستقیم کا مطلب ہے مضبوط راستہ، سیدھا اور مضبوط ایک ہی۔ لیکن ہوا کیا؟ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، پھر چونکہ انہوں نے اپنے وعدے خود ہی توڑ دیے۔ حضرت عیسیٰ آئے تو انکار کر دیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کر دیا، حضرت موسیٰ کی زندگی میں کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، وہ سارے واقعات تفصیل سے پیچھے آ گئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ گزرا ہے، اس میں سینکڑوں یا ہزاروں انبیاء آئے، اپنے اپنے وقت میں ان کا بھی کیا کیا؟ انکار، ان کو شہید کیا۔ اللہ فرماتے چونکہ ان نے وعدے توڑے، فَبِمَا نَقْضِهِم، چونکہ توڑے انہوں نے میثاقہم اپنے وعدے، تو ہم نے کیا کیا؟ لعناہم، ان پر لعنت بھیجی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، ان کو اللہ کی رحمت ہی سے دور کر دیا، محروم کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور دوسری سزا ان کو دی کہ ان کے دل سخت کر دیے، یہ بڑی محرومی ہے۔ دل سخت کر دینے کا مطلب ہے پھر ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے تو دور ہوئے، پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ رحمت کی بات سننے کو بھی وہ تیار اور ماننے کو تیار نہیں۔ اس سے معلوم ہوا دلوں کا سخت ہو جانا اور دین کی بات سن کر ٹس سے مس نہ ہونا، اور گناہ کر کے یہ احساس نہ ہونا کہ میں نے گناہ کیا، اور نیکی ہو جائے تو اس پر خوشی کا نہ ہونا، اللہ بچائے، یہ لعنت کا نتیجہ ہے۔ اور لعنت صرف کفر پہ نہیں ہوتی، گناہوں پر بھی ہوتی ہے، بعض گناہ ایسے، اس لیے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی نیکی کرو اور نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو، آج 2 رکعت نفل پڑھ لیا الحمدللہ، آج ذکر کر لیا، قرآن کی تلاوت کی، آج روزہ رکھ لیا، جمعہ کی نماز اول وقت میں بیٹھ کر مسجد میں نے پڑھ لی، دین کی بات سن لی، درس میں بیٹھ گیا، نیکی ہوئی تو خوشی ہو۔ وسرت وساعت کا سیئۃ، اور کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر دکھ ہو کہ اوہ مجھ سے یہ کیوں ہوا، میری نماز کیوں چھوٹ گئی، میری جماعت کیوں چھوٹ گئی، میری زبان سے جھوٹ کیوں نکل گیا، میں نے اس وقت لڑائی میں زیادتی کیوں کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فانت مومن، اگر ایسا ہے تو سمجھو تم کیا ہو، کیونکہ نیکی کی نیکی ہونے کا احساس اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، یہ پہلا مرحلہ ہے، نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور گناہ سے رکتا نہیں، ڈھیٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی نیکی نہ کرے تو اس کو دکھ نہیں ہوتا کہ میری نیکی چھوٹ گئی، اور گناہ کرے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا ہوا۔ یہ ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد دلوں کی سختی یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر یہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کر کے بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نیکوں کی مجلس میں بیٹھے گا، طبیعت پریشان ہو جائے گی، نماز پڑھی اور تھوڑی سی لمبی ہو گئی، نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی، پریشان، دین کی بات سنتا ہے تو دل ہی نہیں چاہتا سننے کا، اور گناہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کہتے ہیں آج میں نے یہ کیا، آج میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، آج میں نے ایسے کمائے، آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے، پھر یہ نیکی کو عیب سمجھتا ہے اور گناہ کو فخر سمجھتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پھر نیکی کرنے کو عیب سمجھتا ہے، کوئی دوسرا نیک آدمی بھی اس کو وضع قطع میں نظر آتا ہے نا، نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رکھا ہے تم نے، یہ کیا ہے، داڑھی کیا لگا رہی ہے، یہ کیا ٹوپی ہے، وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے، قابل نفرت چیز، یہ آخری درجہ ہے۔ تو بس یہاں پہنچتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان نے بھی یہی کیا، پھر کیا ہوا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیا، تورات کو اور انجیل کو بدلا۔ انجیل کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تورات کو کیسے بدلا انہوں نے؟ بعض جگہ انہوں نے کلمات ہی بدل دیے، اور بعض جگہ انہوں نے کلمات وہی رکھے، ترجمہ غلط بتلایا، ترجمہ غلط بتلایا۔
آج ایک صاحب مجھے فون کر رہے تھے، آج نہیں کل شام کو ایک صاحب فون کر رہے تھے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک سکالر آئے، کون آئے؟ انہوں نے آ کر وہاں بھاشن دیا، میں بھاشن کہتا ہوں، اور انہوں نے لوگوں کو کہا بھگوان تو ایک کہا تھا میں آپ کو تو کریو اختلاف مگر مش حق پنی تحقیق ونے، یہ بھی کہہ رہا ہے تم کیا کرو گے؟ اب اس نے تحقیق سنائی ہے، وہاں پڑھا لکھا طبقہ تھا، ان میں سے ایک نے مجھے ذمہ دار آدمی نے فون کیا، وہ بھی ٹیچر ہے، دیندار ہے، کہا اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ملا لوگ، مولوی، کہ آدم کا تو وہ تھا جنت میں، تو جنت میں نہیں تھا، وہ جنت میں کیوں؟ اگر وہ جنت میں ہوتا تو جنت میں تو پابندی ہی نہیں ہے کسی چیز کی، ان پر تو پابندی لگی تھی کہ یہ پودا نہیں کھانا۔ نمبر 2، جنت میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، پھر کہاں تھے؟ تو اسی زمین پر کسی جگہ تھے، اسی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ جنت کہا ہے۔ یہ تحقیق بیان کی، تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا یہ تحقیق ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کا 2 رکوع دیکھو، قرآن کہتا ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی کہاں رہو؟ جنت میں۔ تو اس وقت تو روئے زمین میں انسان ہی کوئی نہیں تھا، بیابان پڑا تھا، تو جنت کہاں تھی؟ نمبر 2، قرآن کہتا ہے فوسوس لہما، شیطان نے وسوسے کے ذریعے سے بہکایا ہے۔ یہ کہاں آیا کہ وہ جنت میں گیا تھا؟ اور اس کو یہ طاقت ملی تھی، اس نے اللہ سے کہا تھا نا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت تک، میں پوری طاقت کے ساتھ تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ قال انک من المنذرین، اللہ فرمایا جاؤ تمہیں طاقت دی ہے، بھرپور طاقت ہے، اس میں سے ایک طاقت یہ تھی جنت کے باہر رہ کر اس وقت اس نے جنت میں اپنے اثرات پہنچائے۔ تو کہتا ہے کہ وہ تیسری بات اس نے کہی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے زمین پر آئے، ایسا نہیں ہے، وہ یہیں تھے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پہلے پارے میں قلنا اہبطوا منہا جميعا، اللہ فرماتا اترو جنت سے، کہاں؟ حبوط کا مطلب یہ اوپر سے نیچے۔ میں نے کہا اس کو کہو تم نے تحقیق بیان نہیں کی، تو نے تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا، تو کافر ہو گیا۔ کلمہ پڑھ، نئے سر سے نکاح کر، اور جن لوگوں نے سنا وہ بھی کیا پڑھے؟ کلمہ پڑھے۔ تو آج بھی یہ چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے لوگ بھی اس حد تک بہکے ہوئے ہیں، تو یہود و نصارہ کے مزاج کے اندر تھی شرارت، وہ بھی اس طرح کی حرکت۔ اس سے پتہ چلا قرآن، آج تو قرآن ہے اس کی بات کہتا ہوں، قرآن کے معنی بدل دینا، جیسے جاوید غامدی یا مرزا جہلمی نام کے سکالر اس دور کے اندر اپنی اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اس وقت وہ دو ہیں، انہی کا نام لے رہا ہوں۔ یا اسی طرح وہ لوگ جو سیدھے سادے مسلمان ہیں لیکن قرآن غلط پڑھتے ہیں، جیسے آپ کا طبقہ اور میں، ہم لوگ جو ہیں، ہم اگر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتے، مطلب نہیں جانتے، لیکن الفاظ تو پڑھے نا ہم نے، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ غلط پڑھ رہے ہیں، اور اتنے غلط بعض جگہ ہوتے ہیں جس سے نمازی ٹوٹ جاتی ہے یا معنی ہی بدل جاتی ہے۔ یہ تحریف لفظی، یعنی تبدیلی کرنا لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ قلوبہم قاسیہ، اس کے پیچھے دلوں کی سختی ہوتی ہے، اور دلوں کی سختی کب آتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان چیزوں سے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ترتیب ہے، نقض میثاق، وعدہ توڑنا آیا نا۔ نمبر 2 لعناہم، وعدہ توڑو گے تو لعنت ہوگی۔ نمبر 3 لعنت ہوگی تو دل سخت ہو جائیں گے۔ نمبر 4 جب دل سخت ہوں گے تو عمل کے اعتبار سے اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ نمبر 5 وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جو نصیحت کی بات ہوگی اس کو بھول جاؤ۔ اب ہم نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا، توڑ دیا ہم نے وہ وعدہ۔ شریعت کی پابندی مسلمانوں میں نہیں، سنت کو حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، وہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، حالات آ گئے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکل گیا ہے کہ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب کسی واعظ کا اثر نہیں۔ پورا رمضان گزر گیا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، آپ کو تو خیر لعنت ہو، پورا رمضان گزر گیا، میں سوچتا رہا یا اللہ کبھی آنکھ سے آنسو نکلا ہوتا تنہائی میں بیٹھ کے ارادتاً۔ ایک ہو گیا ایسے بیٹھے تھے تو کوئی خیال آیا گیا تو ایک آدھ آنسو نکل آئے، ایک ہے میں بیٹھا ہوتا کبھی یہ سوچ کر کے یا اللہ میں روؤں تھوڑی دیر بعد میں، نا پورا رمضان گزر گیا کچھ نہیں، تو میں سوچتا رہا، دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا۔ قرآن پڑھو، یہی آیتیں پڑھتے ہیں،
ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اپنے اوپر۔ اس لیے اب تحریف کلمات بھی ہو رہی ہے، قرآن پاک میں تحریف بھی ہو رہی، اور جو جتنی بڑی تحریف کرتا ہے اور اس طرح کے اسکالر سامنے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہو دیکھو جی کتنا مطالعہ ہے اس کا، کتنی معلومات ہیں اس کے پاس، ہم نے تو یہی سنا تھا آدم کہاں تھا، آج پتہ لگا۔ اور دلیلیں کیا دے رہے ہیں کہ شیطان کیسے جنت میں گیا؟ میں نے کہا شیطان کیوں جنت میں گیا تھا بھائی؟ شیطان کو جنت میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو جنت میں ہی تھا، اور وہیں اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اس کو مہلت بھی وہیں ملی، تو حضرت آدم ہو گئے آزاد، تو اس نے نکلنے سے پہلے ہی وہاں بہکا دیا، بہکانے کے بعد نکلا۔ لیکن قرآن کی صریح آیتوں کا انکار کرنا تحقیق کے نام پر، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ وہ جیسے مردود ہوئے ایسے اس امت کے اندر بھی مردود ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب۔ اس لیے قرآن و حدیث کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ عقل کچھ بھی کہے، بات وہی ماننی ہے جو سلف سے چلی ہے۔ ہم اس میں لکیر کے فقیر ہیں۔ کیا ہیں؟ مسلمان شریعت و سنت کے سلسلے میں لکیر کے فقیر ہیں۔ جو لکیر لگ گئی ہے ٹیڑھی یا سیدھی، اسی پر چلیں گے، دائیں بائیں کے خوبصورت راستوں پر ہم نہیں چل سکتے۔ ہمیں وہی لکیر جو صحابہ تک لے جائے، وہی لکیر جو اہل سنت والجماعت کے سلف علماء متقدمین تک لے، اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ چاہے دنیا ہمیں دقیانوس کہے، چاہے دنیا ہمیں بیکورڈ کہے، کچھ بھی کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لباس وہی، تہذیب وہی، کھانا پینا رہنا سہنا وہی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یا رسول اللہ پھر دیکھیے ایک اور عذاب ان کے اوپر یہ آیا ہے کہ اس وقت آپ کی موجودگی میں یہ یہودی بڑی بڑی شرارتیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، لیکن آپ بھی مسلسل ان کی خیانتوں اور شیطانیوں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ وہ گڑبڑ کرتے تھے نا، تو جیسے ہی وہ گڑبڑ کرتے تھے فرشتہ آ کر بتا دیتا تھا کہ آپ کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک عذاب تھا کہ رسوا ہوتے تھے۔ اب تقاضا یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ اس وقت کے جو یہودی تھے ان کو بلا کر سر عام رسوا کر دیتے کہ تم لوگ کل یہ پروگرام بنا رہے تھے، اچھا تم نے یہ پروپیگنڈا بنایا، تم فلاں جگہ یہ مشورہ کر رہے تھے، تمہاری وہ پالیسیاں تھیں، رسوا کر سکتے تھے نا، لازمی نتیجہ اس کا۔ اللہ قلیلا منہم، ہاں کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، باقی عام طور پہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، فاعف عنہم واصفح، یہ گڑبڑ کرتے ہیں، ہم فرشتے کے ذریعے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نہ بتایا کریں، چھپا لیا کریں، معاف کر دیں۔ فاعف عنہم واصفح، کیوں؟ اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوا، اگر آپ کو کسی انسان کا وہ گناہ معلوم ہو جس گناہ سے دوسرے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو چھپانا نہیں ہے، اس کو کوئی ایسا عیب ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو آپ اس کو رسوا بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ خود اس کو اس کی سزا دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک ہے انتظامی معاملہ، انتظامی معاملات میں کوئی رعایت نہیں، چوری کی پکڑا گیا ہاتھ کاٹ دو، سر عام کاٹو ہاتھ، زنا کیا پکڑا گیا تو سر عام سنسار کرو، قاتل کو سر عام قصاص میں قتل کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کر رہا ہے، چوری چھپے، شراب پی رہا ہے، ابھی کسی کو پتہ نہیں، اور تم اس کو سزا بھی دے نہیں سکتے، اور تمہاری ایک کی گواہی پر سزا لگ بھی تو رسوا بھی مت کرو، اس کو قریب کرو، سمجھاؤ پیار محبت سے، ہو سکتا ہے نرمی کے ساتھ توبہ کر لے۔ یہ کمال درجے کے اخلاق ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے رہتے ہیں۔ اچھا پھر اللہ نے کیوں نہیں چھپایا؟ اللہ نے اس لیے نہیں چھپایا کہ ان کی شرارتیں حضور کو پتہ چلتی رہیں تاکہ ان کے نقصانوں سے بچتے رہیں، لیکن صحابہ کو بتا کے کیا فائدہ ہوتا؟ ہاں جہاں بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مقابلے میں آ گئے تو وہاں نکلتے تھے پھر سب۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی، یہودیوں کی طرح۔ عیسائیوں کی بھی یہ بڑی بری عادت رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں نبی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ وعدے توڑے۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے عیسائیوں، نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ اپنے آپ کو نصارہ اس لیے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر تنگ آ کر اپنی ماننے والی جماعت جو حضرت عیسیٰ پر ایمان،
ان سے کہا تھا من انصاری اللہ، حالات بہت کٹھن ہیں، جمنا بہت مشکل ہے، بتلاؤ اب اللہ کی مدد کون کرے گا، اس وقت میرے ساتھ کھڑا؟ اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو، قالوا نحن انصار اللہ، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے مددگار۔ اچھا 28ویں پارے میں ہے سورہ صف کے آخر میں، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لائی، ایک نے انکار کیا، یہودیوں میں سے کچھ مسلمان عیسائی بن گئے اور کچھ نے انکار کیا۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے تھے نصارا ہیں ہم اللہ کے دین کی اور حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ تو کیا، تو ہم نے کہا اخذنا میثاقکم، لاؤ تم بھی وعدہ کرو کہ جو حکم ہوگا اس کو مانو گے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ بھی نصیحت کی بات بھول گئے، اور اپنا حصہ جو تھا نا حضور پر ایمان لاتے اور جنت کا حصہ، اللہ کی رضا کے حصہ، وہ حصہ وہ بھول گئے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا سزا ملی؟ یہودیوں کی سزا تو پیچھے آ گئی، نصارہ کو کیا سزا ملی؟ اغرینا بینہم العداوۃ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان میں ایک عداوت اور ایک بغض کو بطور سزا۔ عیسائیوں میں آپسی طور پہ اختلافات پیدا ہو گئے، اور ان کے اندر ایک تو دشمنیاں پیدا ہوئیں آپس میں، عیسائیوں کی کس کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ یہ دشمنیاں سامنے تھیں، لڑائی جھگڑے، دشمنی جب ہوتی ہے نا تو آمنے سامنے، اور بغضا، حسد، بغض، کینہ دل میں، ایک تو نفرتیں پیدا ہو گئیں اور ایک لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، اچھا الی یوم القیامہ یہ کب تک چلے گا؟ لیکن اس وقت ساری دنیا میں دیکھو تو سارے عیسائی ایک ہیں، سارے کے سارے عیسائی ایک ہیں۔ سوال یہ ہے کہاں ہے اختلاف؟ اصل یہ ہے کہ ہم کو ان کی جو اصل حقیقت ہے اس کا پتہ نہیں۔ عیسائیوں کے اندر بڑی جماعتیں ہیں، جیسے اس وقت مسلمانوں میں بڑی جماعتیں ہیں۔ اب دیکھو دیوبندی اور بریلویوں کے اختلافات، نفرتیں کتنی ہیں، مار دھاڑ بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین اہل حدیث کے اختلافات، مناظرہ بازی کتنی ہے، اور شرک اور کفر کے فتوے کتنے لگ رہے ہیں۔ اس طرح شیعہ سنی اختلافات، مرزائی تو خیر ہیں ہی مرتد، وہ دائرہ اسلام میں ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لیں گے، یہ میں کہتا ہوں۔ پھر جو اہل سنت والجماعت ہیں ان میں آپسی دیکھو حال، جماعت اسلامی کا اختلاف اہل حدیثوں کے ساتھ، تبلیغ والوں کا اب شروع ہو گیا تبلیغ والوں کے ساتھ، اور نفرتیں کتنی۔ یہ جو اپنے دین پر رہتے ہوئے آپسی اختلافات اور نفرتیں ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے کا توڑ دینا۔ ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ کمزوری آئی، کچھ نہ کچھ تو ہر میں بچا ہوا کوئی نہیں۔ ہاں 19-20 کا فرق ہے، کم زیادہ کا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں میں اہل حق ہوں، تب بھی ایک آدھ کمزوری میرے اندر ہوگی، دوسرے کو میں کہتا ہوں تم گمراہ ہو، ایک آدھ نیکی تو اس میں بھی ہوگی، اگر 99 برائی ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جتنا ہے وہ اسی پر خوش ہے، یعنی میں ہی مکمل۔ تو اللہ نے ان کے درمیان میں عداوت ڈالی۔ اس طرح عیسائیوں میں بڑی بڑی جماعت ہیں، ان کے آپس میں بڑے اختلافات۔ ایک جماعت ان کی ہے جو کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے؟ اللہ۔ دوسرے کہتے نہیں اللہ نہیں ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کا۔ ہو گئی لڑائی ان میں، قتل و غارت۔ ایک نے کہا تم اچھا تم اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اس نے کہا تم بیٹے کو اللہ کہتے ہو گئی لڑائی۔ اور وہ دو پارٹیاں اب بھی ہیں۔ ایک تیسری ہے، وہ کہتی ہے نہ اللہ ہے تو نہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تین ہیں، تین مل کر اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل۔ اور بات کہتے ہیں نہیں جبرائیل نہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور مریم، یہ تین مل کر کیا ہوئے؟ ایک اللہ۔ تو ان میں بھی دو پارٹیاں ہوگی، تو ان کا آپس میں بڑا شدید اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے دشمنیاں بھی ہیں۔ اسی لیے جس طرح مسلمانوں نے مسجدیں الگ بنائی ہیں نا، یہ مسجد ہوگی اہل حدیثوں کی، بناتے نا مسجد، بورڈ لگا دیں باضابطہ کیا۔ اب حنفی لوگ بھی مجبور ہو گئے بیچارے، حنفی پہلے کبھی لگاتے نہیں تھے، تو مسجد ہوتی تھی ہماری، لیکن اب نے چونکہ انہوں نے مسجدیں بنا کر حنفیوں کی مسجدوں کو مشرکوں کی مسجد کہنا شروع کیا، اس لیے فرق کے لیے احناف نے بھی اپنی مسجدوں کے اوپر کیا لگائے؟ بعض جگہ بورڈ لگا دی کہ تم بھی پھر یہاں نہ آؤ۔ اس طرح ان کے ہاں بھی جو چرچ بنے ہوئے ہیں وہ الگ الگ چرچ ہیں، اور ایک
مسلک کا ایک مکتبہ فکر کا عیسائی دوسرے مکتبہ فکر اور مسلک کے چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ کھل کے ان کی لڑائیاں بھی ہوں گی، جنگیں بھی ہوں گی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کا جو یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی دے دے گا، یعنی موت کے وقت اور قیامت کے وقت پتہ چل جائے گا ان کو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور